جانا نصیب ہو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو اے صادر حسین پہ سجدہ ہو آخری اے صادر حسین پہ سجدہ ہو آخری پھر مجھ کو اپنا سر پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو کربلا نصیب سے جانا نصیب ہو کربلا نصیب سے جانا نصیب ہو یہ علی رہے ذاکر مولا حسین یہ علی رہے ذاکر مولا حسین تیرے عشق میں مجھے مرنا نصیب ہو کربلا نصیب سے جانا نصیب ہو کربلا نصیب سے جانا نصیب ہو بر محمد وآل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ حیدری ارشاد ایک دو شعر لکھا تھا اسے پڑھنا تھا آل احمد سے تم نہ سہتی زبان قرآن کی گنگی رہتی آل احمد سے تم نہ سہتی زبان قرآن کی گنگی رہتی حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا آل احمد سے تم نہ سہتی زبان قرآن کی گنگی رہتی حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا یزید ید کے اصول ہوتے نماز و روزہ قبول ہوتا عباس کی وفا سے جسے بھی عناد ہو عباس کی وفا سے جسے بھی عناد ہو اس کو خطاب کوفی و شامی دیا کرو عباس کی وفا سے جسے بھی عناد ہو اس کو خطاب کوفی و شامی دیا کرو جب بھی مقابلے میں صفے ہو یزید کی عباس کے علم کو سلامی دیا کرو شجاعت کا صدف مینار الماس کہتے ہیں غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں شجاعت کا صدف مینار الماس کہتے ہیں غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں یزیدی سازش جس کے علم کی چاہوں سے لرزے اسے ارض و سما والے سخی عباس کہتے ہیں پر محمد وآل بیت محمد صلی اللہ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات
تمام مومنین سے گزارش ہے بلند تر صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا ذرا آگے آ جائیے تاکہ مجلس کا ماحول بن سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. خبردار علی سے عداوت مت رکھنا، خبردار علی سے عداوت مت رکھنا، مر جاؤ گے مٹ جاؤ گے عاصم طارق کہلاؤ گے. نعرہ حیدری. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان عرضه. أول الدين معرفة وكمال معرفة التصديق به وكمال التصديق به توحيد. ثم الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Respected مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے 3 بار بلند 3 صلوات سنائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج مومنین الحمدللہ عشرہ محرم کی 4تھی رات جعفریہ سینٹر میونخ جرمنی میں آپ کی خدمت میں بندہ حقیر اپنی گزارشات ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پیش کر رہا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی محبتوں اور بڑے دل کے ساتھ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمائیں گے. اور اس امید سے یہ ذکر کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بارگاہ خداوندی میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہماری شفاعت فرمائیں گی. عادتاً جس طرح مشرہ پڑھتے ہیں تھوڑا مشکل ہوتا ہے،
کچھ آیت قرآنی، کچھ نہج البلاغہ، لیکن وہ جب آگے پوری زبان سمجھنے والے بیٹھے ہوں تب بھی کسی کے سر سے بات گزر جاتی ہے۔ اور میری یہ عادت نہیں ہے کہ خطابت کر جانا، بات نہ سمجھانا۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آسان لفظوں میں، آسان واقعات کے ساتھ تقریر کروں، گزارشات پیش کروں، تاکہ سب لوگ، ہمارے بچے، جوان اور جنہیں ذرا کم زبان اردو آتی ہے وہ بھی سمجھ سکیں۔ صلوات پڑھی محمد و اہل بیت۔ دین خدا جو آج آپ تک پہنچا ہے یہ آسان نہیں پہنچا۔ ایسے نہیں ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سید الملائکہ کو بھیج دیا اور انہوں نے آ کر پیغمبر کو دین دے دیا، پیغمبر نے بڑی آسانی کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ ایسے نہیں ہوا۔ اتنی مشکلات کہ اللہ کا نبی بھی جو رحمت للعالمین ہے، جو سید المرسلین ہے، وہ بھی کبھی کبھی گھبرا جاتے تھے اور ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا تھا۔ اس وقت آواز قدرت آتی تھی، فاصبر، اے میرا حبیب صبر کر، فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ میرا حبیب جب تیرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگ جائے تو میری تسبیح نکالا کر۔ پتہ چلا کہ جو بھی انسان جس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگے، وہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر جناب فاطمہ الزہرا کی تسبیح پڑھا کرے، اللہ اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ علی کے ماننے والے تو ماشاءاللہ ویسے بھی صابر ہوتے ہیں، اور مشن خدا میں کبھی کبھی انسان بہت گھبرا جاتا ہے، کیونکہ شیطان قدم پکڑتا ہے، شیطان روکتا ہے کہ تم اس مشن میں مت جاؤ، اس مجلس میں مت جاؤ۔ ہمیشہ آپ دیکھنا یہ ہوگا، گھر سے نکل رہے ہیں، دل کیا ارے آج تو چوتھی ماہ محرم کی رات ہے، 5ویں سٹی کو چلے جائیں گے، دل کرا تھوڑا ٹائم سے نکل جائے۔ اب یہ آدمی سوچے گا، شیطان آ کے اس کے اندر پھندا ڈالے گا، تھوڑا لیٹ چلے جائیں گے، چلو مجلس شروع ہو جائے، مولانا بھی تھوڑے گرم ہو جائیں، اس کے بعد جا کر سنیں گے، ذرا مزہ آئے گا۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے انسان کے ذہن میں، ورغلاتا ہے پاک جگہ پر جانے سے، پاک مشن میں جانے سے۔ کل ہماری بات ہو رہی تھی اور آخر پر ہم پہنچے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ لوگ آ کر پیغمبر خدا کو یہ تانے مارا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ کی اولاد نہیں، آپ ابتر ہیں۔ اولاد سے مراد بیٹے، آپ کی نسل منقطع ہو جائے گی۔ پیغمبر خدا گھبرائے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی، مالک نے ان کی دعا کو مستجاب فرمایا اور آواز پروردگار آئی، میرا حبیب میں نے تجھے خیر و کثیر عطا کی، میں نے تجھے اتنی اولاد عطا کی، اتنی کسی کو عطا نہیں کی، بلکہ تو اس کے سامنے میری نماز پڑھا کر اور صدقہ دیا کر، بے شک تیرا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے۔ تو جو ہے جناب آپ کی پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ بسم اللہ۔ ان لوگوں نے کچھ شیر لٹکائے ہوئے تھے کعبے پر رسول خدا کے خلاف۔ رسول خدا پر یہ آیت آئی، اب ہم کیسے مان لیں؟ دلیل چاہیے نا ہر بات کے ماننے میں۔
کہ حسنین شریفین امام حسن و امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اولاد پیغمبر رسول خدا ہے. دلیل چاہیے نا، معصوم سے دلیل مانگ. آپ صلوات پڑھی امام زمانہ قیامت پر. اور یہ جو درمیان میں جوان بیٹھے ہیں یہ میری طرف رخ کر لیں. مجھے ہر روز کہنا پڑتا ہے مصلی کا رخ ادھر ہے، آپ ممبر کی طرف پلیز رخ کریں. مولا آپ کو اس کا اجر کثیر عطا فرمائے. صلوات پر محمد وعلى صفین کا میدان سج گیا، حملے ہو رہے ہیں. ایک طرف سے لشکر معاویہ ہے، ایک طرف سے لشکر امیر المؤمنین ہے. میں ایک بات اور کلیئر کرتا جاؤں، امیر المؤمنین کون ہے؟ امیر المؤمنین تاریخ میں کون کون ہے اور امیر المؤمنین کا لقب کس نے دیا؟ قابل غور بات ہے نا. آج مسئلہ بن گیا ہے چونکہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر صاحب ان کو بھی امیر المؤمنین بننا ہے. کوئی 2 ٹکے کا ملا اٹھتا ہے اس کو بھی کہتا ہے مجھے بھی امیر المومنین کہو. کوئی سعودیہ کا بگوڑا جا کر کہیں بنا لیتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں بھی امیر المومنین ہوں. تو امیر المومنین ہے کون؟ سنیں گے نا آپ. جو تاریخ میں ملتا ہے امیر المؤمنین کائنات میں صرف ایک ہے اور اللہ نے پیغمبر کے عرصہ میں انہیں امیر المؤمنین منتخب کی. داہیہ قلبی سنا ہے نام آپ نے؟ شام میں ان کا مزار ہے. شیعہ نہیں جایا کرتے وہاں، اکثر میں نے دیکھا ہے. اہل سنت جاتے ہیں لیکن حتیٰ کہ وہ شیعہ کے نزدیک بھی معتبر شخصیت ہے. داہیہ قلبی بیٹھے ہیں گود پھیلائے، پیغمبر خدا نے گود میں سر رکھا ہوا آرام فرما رہے. اتنے میں دروازہ کھلا، امیر المؤمنین دروازے سے آتے ہوئے نمودار ہوئے. داہیہ قلبی نے رسول خدا کا سر مبارک اٹھایا ہوا تھا اور پہلے تو جھک کر سلام کیا اور کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین. یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ کوئی علی ابن ابی طالب کو پیغمبر کے زمانے میں امیر المؤمنین کہہ رہا تھا. پہلی بار. مولا کو تعجب بھی ہوا کہ رسول خدا موجود ہیں، سو رہے ہیں بھلے، لیکن نبی تو آنکھیں بند ہوں یا کھلی ہوں برابر ہے. آسمان پر ہوں یا زمین پر ہو برابر ہے. زمین پر ہو تو وہاں دیکھتے ہیں، نبی تو نبی. بلکہ ایک بار نواسہ رسول امام حسن مجتبی پیغمبر کے سینے پر لیٹے ہوئے ہیں، چھوٹا سا سن ہے. جناب سلمان فارسی پاس آ کر بیٹھے ہیں اور جناب امام حسن مجتبی آسمان کی طرف دیکھ کر ایسے 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 اشارے کر رہے ہیں. جناب سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ اس بچے کو کیا ہے، کیونکہ یہ مجھے ٹھیک اس کی طبیعت نہیں لگ رہی. رسول خدا مسکرا کر کہتے ہیں اے ہمارے سلمان یہ جان لو میرا حسن مجتبی میرے سینے پر لیٹ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. معصوم بھلے بچپن میں ہو، معصوم بھلے جھولے میں ہو، معصوم ہوا کرتا. اب امیر المومنین کو دیکھ کر داہیہ قلبی نے کہا یا امیر المومنین آپ مجھ سے زیادہ اس چیز کے حقدار ہیں کہ آپ کی گود میں پیغمبر کا سر ہو، یعنی امامت کی گود میں رسالت ہو. ہمیشہ رسالت نے امامت کو اپنی گود میں رکھا، کہا امامت کی گود میں رسالت ہو. اچھا انہوں نے اپنے سانوں کو کھینچا، امیر المومنین بیٹھے، رسول خدا کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا. داہیہ قلبی باہر نکل گئے. اب رسول خدا نے آنکھ کھولی، کہا یا علی میں سن رہا تھا کچھ مکالمہ ہو رہا تھا. کہا جی یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں پہلی بار داہیہ قلبی نے مجھے کہا امیر المؤمنین. رسول خدا مسکرا کر کہتے ہو میرے پیارے بھائی اور میرے وسیع
میرے جگر کے ٹکڑے، میرے محافظ، دین خدا کے محافظ، تو بہتر جانتا ہے، لیکن نبوت کا تقاضا ہے تجھے بتا دینا کہ تجھے یہ بتا دوں یہ نہ داہیہ قلبی تھا اور نہ اس نے اپنے پاس سے بیان کیا، یہ سید الملائکہ جبرائیل امین تھا جو داہیہ قلبی کی شکل میں یہاں پر بیٹھا تھا۔ اسے پروردگار نے آواز دے کر کہا، اے میرے سید الملائکہ، اے مقرب فرشتے، امیر المؤمنین کہہ کر پکار علی کو، کیونکہ علی کے رب کو یہ منظور ہے کہ اسے ہر کوئی امیر المؤمنین کہے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو یا علی یا علی کہنے والوں۔ تو امیر المومنین صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اب صفیں لگ گئیں، بات کہاں تھی؟ صفین میں، کہ امیر المومنین کیسے ثابت کریں حسنین شریفین اولاد پیغمبر ہیں۔ اب یہ صفیں لگی ہوئی، سب جنگ کر رہے ہیں، جنگ کی بھٹی تپ رہی ہے۔ امیر المومنین نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو حکم دیا، محمد ایسا حملہ کرو فوج لرز جائے، اور یہ دھیان رکھنا کہ تم اپنی پوری طاقت سے حملہ کرو، تمہاری نگاہیں لشکر کے آخری فرد تک ہونی چاہیے، تم اپنے قدموں کو زمین میں گاڑ دو، پہاڑ ہل جائیں، محمد تم نہیں ہلنا چاہیے۔ کہا یا امیر المومنین آپ کا حکم۔ ایک حملہ کیا، سر توڑ حملہ، دوسرا حملہ کیا، واپس آئے، امیر المومنین نے خود اپنے ہاتھوں سے جام پیش کیا، بیٹے پلا کر پھر تھوڑا سا پانی لیا، پانی لے کر محمد حنفیہ کی زرہ پر چھڑک لیا۔ گرمی کی شدت تھی کہ تھوڑا ان کو شدت پیاس سے فاقہ۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا یا امیر المومنین میں تھوڑا تھک گیا ہوں۔ مولا نے فرمایا میرا بیٹا ایک اور حملہ کرو پھر آرام کرو۔ جناب محمد حنفیہ نے پھر حملہ کیا، واپس آئے، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، شدت پیاس، یا کسی نے کچھ کہہ بھی دیا تھا۔ جناب محمد حنفیہ نے ہاتھ باندھ کر کہا بابا جان میں تو حملہ پہ حملے کر رہا ہوں، لیکن میرے بھائی حسن حسین کھڑے ہیں، ان کو حکم نہیں دیتے۔ امیر المؤمنین نے کہا او میرا پیارا بیٹا، اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا محمد حنفیہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پیغمبر خدا کے بیٹے ہیں اور تو میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے۔ یعنی مولا علی علیہ السلام بھی ان کے محافظ تھے، جناب محمد حنفیہ بھی ان کے محافظ تھے، کیونکہ یہ اولاد پیغمبر تھے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ آپ کو معلوم ہوگا بنی امیہ کی حکومتوں میں انہیں فرزند رسول کہنے کی سزا موت تھی۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو فرزند رسول کہنے کی سزا موت تھی۔ حجاج بن یوسف ملعون کا دور، عید کا دن، عید والے دن اس ملعون نے اپنے ایک درباری سے کہا ذرا باہر جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ وہ آیا تھوڑی دیر کے بعد، جواب دیا اے ملک معظم باہر لوگ قربانی کر رہے ہیں، سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں۔ کہا اچھا جاؤ قید خانے میں سے سعید ابن جبیر کو نکال کر لا۔ سامنے کھڑا کیا گیا، گلے میں توق، پاؤں میں زنجیریں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، سامنے کھڑا ہوا۔ حجاج بن یوسف نے کہا تم سعید ابن اسیر ہو؟ کہا نہیں میں سعید ابن جبیر ہوں۔ کہا تمہارا جرم کیا ہے؟ کہا میرا جرم یہی ہے کہ میں زمانے والوں کو بتاتا ہوں
کہ میں حسنین کا غلام ہوں اور حسنین رسول خدا کے بیٹے ہیں، یہ میرا جرم ہے۔ کہا قرآن سے ثابت کر، اگر تو نے ثابت نہ کیا تو وہ دیکھ میں نے چمڑا بھی بچھا رکھا ہے، خنجر بھی پڑا ہے، جلاد بھی کھڑا ہے، اگر تو نے ثابت نہ کیا تو میں تیرا سر اڑا دوں۔ اس نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی جن میں ذکر تھا کہ اسحاق، یعقوب، یحییٰ، ابراہیم، عیسیٰ سب ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ تو اس نے کہا اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ امام حسن و حسین رسول خدا کے بیٹے ہیں؟ کہا جناب عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جناب عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جناب ابراہیم کے فرزند کہلائے؟ کہاں؟ کہ 25 پشتوں کے بعد آنے والا یعقوب کا وارث کہلایا، انبیاء کا وارث کہلایا، بغیر باپ کے پیدا ہونے والا۔ اگر وہ 25 پشتوں کے بعد وارث ابراہیم و یعقوب ہو سکتا ہے تو پھر یہ تو بالکل مباشرتاً حسنین رسول خدا کے فرزند کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہا تیری دلیل ٹھیک ہے۔ شرمندہ ہو گیا، دربار لگا تھا، اشرفیاں اٹھائیں، کہا اسے اشرفیاں اٹھا کے دو، تھیلیاں بھری ہوئی سکوں سے۔ اب اس نے اٹھائی اور دربار سے باہر نکلا، نکل کر انہیں کھولا، انہیں گنا، گننے کے بعد جو بھی اسے فقیر ملتا ہے، جو بھی رستے میں فقیر ملتا ہے، اس کو یہ گن کر 4 دینار ہر فقیر کو دیتا ہے، اور دے کر ساتھ ایک جملہ ادا کرتا ہے، کہتا ہے حاذہ صدقۃ الحسنین شریفین، یہ ہے حسن و حسین کا صدقہ، تم بھی کھاؤ۔ نعرہ حیدری، یا علی، مولا سلامت رکھے آپ سب کو، یا علی مدد کہنے والوں کو۔ یہ ہے امام حسن و حسین علیہ السلام کی مختصراً دلیل۔ اب بات ہو رہی تھی کہ دین خدا پر اللہ کا پسندیدہ دین اسلام، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دین جب پہنچایا، اتنی زحمتوں میں انبیاء کو ڈالا، کتنی زحمتوں میں ڈالا معلوم ہے ہمیں؟ آج ہم اپنی مرضی سے کبھی دین کو بدل دیتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے واجب کو مستحب کر دیتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے مستحب کو واجب کر دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس پر ہمارے پیغمبر نے، اس پر ہمارے ائمہ نے کتنی محنتیں کی ہیں دین خدا کو پھیلانے کے۔ پیغمبر رسول نے جب اعلان نبوت کیا تھا تو ایک دن جناب پیغمبر خدا رستے پر جا رہے ہیں، ہر آدمی، ہر جو منافق تھا، کافر تھا، مشرک تھا، اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ رسول خدا کو، جناب سید المرسلین کو اذیت دے۔ اب کوئی زبان سے اذیت دیتا ہے، کوئی ہاتھ سے اذیت دیتا ہے، کوئی کلام سے اذیت دیتا ہے، کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اذیت پہنچاتا ہے۔ پیغمبر خدا کھڑے ہیں، ابو جہل آیا، انہوں نے بےہودگی کی، ابو جہل نے بےہودگی کی جناب پیغمبر خدا کی خدمت میں۔ جب بےہودگی کی، اب ایک کنیز ہے جس کا پہاڑی کے دامن میں گھر ہے، وہ کھڑی دیکھ رہی ہے۔ اس نے دیکھ کر کہا کہ خدا کرے آج کوئی ایسا عاشق مصطفیٰ آ جائے یا رسول خدا کا حامی آ جائے، میں جسے یہ بتاؤں کہ اس نے پیغمبر خدا کے ساتھ بےہودگی کی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، بلند قامت سردار، خاموش طبع ایک سردار، اہنی کمند ہاتھ میں، شکار سے واپس اپنے گھوڑے پہ سوار لوٹ رہا۔ جب دیکھا اس کو، خاموش طبع سردار جن کا نام جناب حمزہ، آگے بڑی یہ کنیز، ہاتھ باندھ کر کہتی ہے سردار آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنی تھی۔ کہا کرو۔ کہا سردار میں نے آج دیکھا ابو جہل نے
जनाब रसूल खुदा की खिदमत में बहुत ज्यादा बेहूदगी की। कहा अच्छा अब जनाब हमजा चले कि ये लईन गया कहां है। ढूंढते ढूंढते इसको पा लिया और यहां तक कि अहनी कमान को लेकर इसके सर में दे मारा, इसका सर फट गया। और जनाब हमजा ने अरब वालों को मुखातिब करके कहा, ऐ अरब वालों, आज से मैं जिस दीन की तुम मुखालफत करते हो मैं उस दीन को कबूल करता हूं और मैं ललकार कर कहता हूं कि जिसमें हिम्मत है मेरी जिंदगी में वो मुस्तफा की तरफ निगाह उठाकर देखे, मैं उसकी आंखें खींच लूंगा। जनाब हमजा ने ऐलान कर दिया, लीजिए अब ये और कमर टूट गई इन कुफार की। इतना बड़ा सरदार, इतना बड़ा अरब का बहादुर जिसके नाम से भी लोग डरते हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया। लीजिए अब मीटिंग आ गई दारुल नदवा में। दारुल नदवा एक रूम बनाया हुआ था, इन्होंने एक ऑफिस बनाया हुआ था जहां पर ये सारे इकट्ठे होकर इस्लाम के खिलाफ साजिशें किया करते थे। वहां बैठ गए, भैया अब क्या करें, अब कोई हल नहीं है कि मुस्तफा को इस दीन से रोका जाए, लिहाजा यही हल है कि बनी हाशिम के साथ बाइकाट कर दो। दीन खुदा कैसे फैला, कहा बनी हाशिम के साथ बाइकाट कर दो। इन्होंने कहा ये बात भी ठीक है, सारे इस बात पे मुत्तफिक इलैह इत्तफाक कर, इन्होंने बाइकाट करना शुरू कर दिया। जनाब अबू तालिब तक ये खबर पहुंची। जनाब अबू तालिब ने तमाम अपने करीबी रिश्तेदारों को और पाक मुस्तफा को लिया और लेकर शेब अबू तालिब में पहुंच गए। लोगों का बाइकाट, खाने को मिलता नहीं। अली इब्न अबी तालिब दिन को शहर में आते हैं, बाज कबीलों से गंदम, जौ, इस तरह की चीजें इकट्ठी करते हैं, अगर मिलती है तो ठीक। आखिर ये हालत हो गई कि खाने को कुछ नहीं रहा और दरख्तों के पत्ते खा खा कर गुजारा कर रहे हैं। ये दीन मुस्तफा इस तरह से हम तक पहुंचा, दीन खुदा इस तरह से हम तक पहुंचा। अब रात को क्या करते हैं जनाब अबू तालिब, खुद पैगंबर को सुलाते हैं और सर की तरफ खड़े हो जाते हैं तलवार पकड़कर, कि ये ना हो जाए कि कोई नबूवत को नुकसान पहुंचा दे। और कभी कहते हैं अली तुम खड़े हो जाओ, कभी कहते हैं अकील तुम खड़े हो जाओ, कभी खुद खड़े होते हैं, कभी बेटों को खड़ा करते हैं, कभी मुस्तफा की जगह पे बेटों को सुलाते हैं और अपने बेटों की जगह पे मुस्तफा को सुलाते हैं कि अगर कोई शब खून भी मारे तो मेरा अली मर जाए, मेरा अकील भाई मर जाए, मेरे मर जाए, लेकिन मुस्तफा को कुछ ना हो, अल्लाह की रिसालत को कोई नुकसान ना पहुंचाए। मुझे समझ नहीं आती ये लोग कैसे कह देते हैं कि जनाब अबू तालिब ने नौजुबिल्लाह ईमान भी कबूल नहीं किया था। मैं तो अक्सर कहता रहता हूं कि अगर नौजुबिल्लाह जनाब अबू तालिब ने ईमान नहीं कबूल किया था तो फिर कोई भी ईमान लाया नहीं आज तक पैगंबर। अगर कोई साहिब ईमान नजर आता है, रिसालत का मुहाफिज, तो वो जनाब अबू तालिब ही नजर आता है। उनसे बड़ा मोमिन कोई है तारीख में मासूमों से हटकर तो वो दिखा दे। कोई ऐसा है जिसने रिसालत की हिफाजत की है, रिसालत की जगह पर अपने बेटों को कुर्बान होने के लिए रखा है, तो आप वो दिखा दें, हम उसे अपना लेंगे, इन्हें छोड़ देंगे। कोई नहीं मिलता तारीख में ऐसा। जनाब एक दिन आया, सारी मीटिंग इकट्ठी हुई, इन्होंने कहा कि अब ऐसे बात बनती नहीं, बल्कि तारीख इस तरह से कहती है कि हशाम ने जनाब अबू तालिब के भांजे उनको बुलाया। वो हमायत इतनी नहीं किया करते थे, उनको इकट्ठा कर कर
اس کو بلا کے کہا کیا تیری غیرت یہ قبول کرتی ہے کہ بنی ہاشم بھوکے اور پیاسے ہوں اور ہم لوگ مزے سے کھانے کھائیں؟ یہ شام بھی جو تھا کفار میں سے، لیکن یہ اس بات کا حامی نہیں تھا کہ ان کو ملک بدر کیا جائے، وطن بدر کیا جائے، شہر سے باہر نکالا جائے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے۔ اب جب شام نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، میں ہوں اکیلا اور یہ سارے قریشی ہیں ایک طرف، تو میں کیا کروں؟ کہا ایک تو میں ہوں، 3 اور بھی ہماری کمیٹی میں ہے جو اس بات کی مخالفت کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، یہ ہو گئے 5 آدمی۔ اب دار الندوہ میں محفل سج گئی، سجی محفل، کرسی صدارت پر ابو جہل بیٹھ گیا، باتیں ہونے لگی۔ ایک نے کہا بھائی ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ان سے بائیکاٹ ہی رکھو، یہ خود بھوکے ہی مر جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو بائیکاٹ کرنا تو کون سی بات ہے، کون سی بڑی بات ہے بھائی، وہ سردار ہیں، وہ بنی ہاشم کے جوان ہیں، ان میں بچے ہیں، ان میں عورتیں ہیں، وہ بھوکے اور پیاسے سوئیں اور ہم رات کو پیٹ بھر کے سوئیں۔ ابھی یہ آپس میں لڑ رہے تھے، اتنے میں دیکھا سردار قریش مومن اول جناب ابو طالب علیہ السلام تشریف لاتے۔ اب انہوں نے کہا کہ خوشی کی خبر لگ رہی ہے۔ کہا کیا؟ کہا اب ہے یہ بھوکے مر رہے، اب ابو طالب کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، یہ لگتا ہے آ رہے ہیں اور بھتیجے کو ہمیں دے دیں گے۔ اچھا، جناب ابو طالب آئے، ان کا جھگڑا بند ہو گیا، خیال دوسری طرف چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بتائیے، محمد کو ہمارے حوالے کرتے ہیں؟ تو مومن اول جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا میں محمد کو تمہارے حوالے کرنے نہیں آیا، بلکہ میں تمہیں ایک خبر غیبی دینے آیا ہوں کہ جو تم لوگوں نے معاہدہ لکھا تھا ہمارے خلاف، اس کو دیمک کھا گئی۔ اس میں 2 لفظ بچے ہیں، ایک میرے بھتیجے محمد کا نام اور ایک سبحانک اللہم۔ یہ لوگ جو لکھتے تھے نا خط، وہ شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کرتے تھے، سبحانک اللہم سے کرتے تھے۔ کہا 2 چیزیں بچی ہیں۔ اب یہ غیبی خبر تھی، جب یہ غیبی خبر انہوں نے سنی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ سچی ہے تو پھر تو اس میں دم ہے، اگر سچی نہیں ہے تو پھر رسول خدا کے بارے میں سوچتے ہیں کیا کریں گے۔ انہوں نے جب دیکھا تو معاہدے کو دیمک کھا چکی تھی، وہ گل چکا تھا، مصطفیٰ کی خبر سچی ثابت ہو چکی تھی۔ انہوں نے جب یہ سنا تو عرب والے اس غیبی خبر سے بہت متاثر ہوئے، اور وہ متاثر ہو کر انہوں نے اسلام بھی قبول کرنا چاہا اور کہا کہ پیغمبر کو واپس لے آؤ۔ اب جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ کچھ دنوں کے بعد یثرب سے قافلہ آیا، چھپتے ہوئے پیغمبر مصطفیٰ کی خبر میں کی خدمت میں پہنچا، پہنچ کر عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ سے ایک ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ رسول خدا نے ان کو ٹائم دیا 2 پہاڑیوں کے درمیان میں۔ رات ہوتے ہی وہ سب یثرب سے نکل کر اتنی کثیر تعداد میں، کوئی ایک گروہ ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ایک گروہ ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، سب اکٹھے ہو گئے جناب رسول خدا کو دیکھنے کے لیے۔ اب جناب محمد مصطفیٰ رات کو ساری رات جاگ جاگ کر انتظار کر رہے تھے کہ پتہ نہیں نور نبوت کس طرف سے طلوع کرے گا۔ اب جب دیکھا پہاڑیوں کے درمیان میں سے نور نبوت نے طلوع کیا، دیکھتے ہی ان کی تھکاوٹیں اتر گئیں، نیندیں اڑ گئیں، اور آگے بڑھ کر ایک ایک نے سلام کیا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے جس نے یہ نور مصطفیٰ کی زیارت نصیب کی۔
اب انہوں نے ایک ایک آدمی نے تقریر کرنا شروع کر دی، دعوت دے دی رسول خدا کو کہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ رسول خدا وہاں سے واپس تشریف لائے، اپنے اہل و عیال کو لے کر، کافی اور لوگوں کو لے کر وہاں سے نکلے، بلکہ سب کو نعرہ صلوات، واپس آئے۔ اب ان کو کفار کو یہ تھا کہ کیسے محمد مصطفیٰ کو مارا جائے۔ پھر دار الندوہ میں میٹنگ، اکٹھے ہو گئے سارے قریشی و غیر قریشی بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کو کیسے روکا جائے۔ ایک نے کہا ایسا کرتے ہیں ان کو اٹھاؤ اور قید میں رکھ دو، ساری زندگی قید میں پڑے رہے، بس یہی کافی۔ ابو جہل نے کہا یہ کافی نہیں ہے، بنی ہاشم کی تلواریں بہت زوردار ہیں، وہ آئیں گے اور انہیں چھڑا کر لے جائیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ یہ رائے تمہاری ٹھیک نہیں۔ دوسرا آدمی کھڑا ہوا عقل مند، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ ایسا کرتے ہیں ایک منظور اونٹ لیتے ہیں، اس کے اوپر رسول خدا کو باندھ کر، اس کی آنکھیں باندھ کر اس کو صحرا میں چھوڑ دیتے ہیں، خود ہی بھوک و پیاس سے مر جائے۔ ابو جہل بھلے دشمن تھا لیکن کہتا ہے اگر وہ اونٹ رسول خدا کو لے کر کسی قبیلے میں چلا گیا تو تجھے تو معلوم ہے نا، جب مصطفیٰ کلام کرتا ہے تو پرندے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ سب ایمان لے آئے تو پھر بڑا لشکر تیار کر کے مصطفیٰ تم پہ حملہ کر دے گا، اور پھر تم کہاں جاؤ گے؟ نعرہ یعنی ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ جب مصطفیٰ کلام کرتے ہیں تو اس وقت سب جھک جاتے ہیں۔ کہا تیری بات بھی نہیں۔ کونے میں کسی غیر حاضر قریشی کی جگہ بیٹھا ہوا ابلیس اس کی شکل میں، کسی قریشی غیر حاضر قریشی کی شکل میں ابلیس بیٹھا تھا، ہاتھ کھڑا کیا، بتاؤ بھائی آپ بتاؤ، کہا کرو ایسا سارے مل کے رات کو حملہ کر دو اور سارے تم قتل کر دو محمد مصطفیٰ کو۔ اب اتنے قاتل ہوں گے سب سے بنی ہاشم بدلہ بھی نہیں لے سکے، پورا شہر جب قاتل ہے وہ کس سے بدلہ لیں گے؟ کہا تمہاری، ابو جہل نے کہا میرے بھائی تمہاری بات ٹھیک ہے، تیری ویسے رشتے میں بھائی ہی لگتے، کہا تمہاری بات بالکل مجھے پسند ہے، لیجیے آپ صلوات پڑھیے محمد اہل بیت، بارہ دیگر صلوات۔ کہا تمہاری بات ٹھیک ہے، سارے رات کو اکٹھے ہو گئے، یہ خبر پاک پروردگار نے محمد مصطفیٰ تک پہنچائی، اے میرا حبیب آج رات کے اندھیرے میں غار ثور کی طرف نکل جا اور اپنی جگہ پہ اپنے وصی کو سلا دے۔ رسول خدا نے آ کر فرمایا یا علی آپ میری جگہ سو، آج میرے بستر پر میری چادر میں میری طرح، نفس کی مقام پر ہے نا، میری طرح سو جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ آپ اکیلے جائیں گے؟ کہا آپ کو خدا نہ کرے کچھ ہو جائے۔ کہا نہیں علی مجھے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں یہاں سونا ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں تو آپ بچ جائیں گے؟ کہا ہاں۔ کہا اگر آپ کی جان میں علی کی وجہ سے بچتی ہو تو علی کی ہزاروں جانیں قربان ہو، مصطفیٰ بچ جائے۔ نعرہ حیدری یا علی۔ اب سو گئے مولا علی، یہ سارے باہر اکٹھے ہو کر مورچہ بنا کر گھر کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں ایک مسئلہ بھی تھا، یہ اندر نہیں گھس رہے تھے گھر کے پہلے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بات ابو لہب ملعون نے بھی ٹھیک کر دی۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بھتیجے کے قتل میں میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن گھر میں ہماری عورتیں ہیں،
انہیں اپنا خانہ داری کے امور پورے کرنے دو، وہ جب اپنے کمروں میں چلی جائیں، اپنے مقاموں پہ چلی جائیں، پھر تم گھر کے اندر داخل ہو۔ اب رسول خدا گھر سے نکلے اور سورہ یاسین کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے وَجَعَلْنَ مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا، ہم نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ پیغمبر یہ آیت بھی پڑھتے جاتے ہیں اور مٹی بھی ان کے سروں میں ڈالتے جاتے ہیں، وہاں سے چلے گئے، انہیں معلوم بھی نہیں ہوا۔ اب تھوڑی دیر ہوئی، ایک آدمی آتا ہوا نمودار ہوا، کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ پیغمبر خدا کو مارنے کے لیے کھڑے؟ کہا وہ تو چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ کہا تمہارے سروں میں خاک ڈال کر چلے گئے، تمہیں معلوم ہی نہیں پڑا۔ اچھا، سر میں ہاتھ ڈالا جس نے، مٹی گرنے لگی۔ نے کہا تیری بات پھر بھی ٹھیک نہیں۔ اچھا، ایک کھوجی بلایا، پہلے اندر گئے، اندر جا کر خالد ابن ولید، جسے ہمارے بھائی سیف اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تلوار، وہ سب سے پہلے رسالت کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ آگے بڑھ کر بڑے زور اور جوش سے جناب علی مرتضیٰ کے چہرے اقدس سے چادر کھینچی۔ علی نے بلند آواز میں کہا خالد تیری جرت کیسے ہوئی میری چادر اتارنے کی؟ خالد تم؟ ہاں میں۔ کہاں ہے محمد مصطفیٰ؟ کہا مجھے یہاں پہ پہرے دار چھوڑ گئے تھے، میں تمہیں بتاؤں پیغمبر کہاں ہے؟ اب یہ باہر نکلے، بہرحال تاریخ کہتی ہے ان کی آپس میں تھوڑی لپ جپ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ علی سے ہمیں کیا لینا ہے؟ یہ سب باہر نکلے، کھوجی کو آگے، کھوجی سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، جو کھوج نکالتا ہے کہ کہاں ہے چور، کہاں ہے یہ آدمی، کہاں ہے یہ چیز۔ اب یہ پیغمبر کا کھوج نکالنے کے لیے چلا آگے، چلتے چلتے یہ غار ثور کے قریب آ گیا۔ عقل مند کھوجی تھا، لے آئے ان سب کو۔ اب اللہ نے 3 ایسی دیواریں بنا دی کہ وہ دیکھ کر یہ کبھی بھی نہ کہہ سکتے تھے کہ اس غار میں پیغمبر ہے۔ ایک کوئی تھوڑا سا سوکھا ہوا درخت کا حصہ وہاں پڑا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ تو اپنی شاخیں، نیلی نیلی شاخیں سبز سر سبز نکال کر پھیلا دے۔ اس نے فوراً پھیلا دی۔ پھر ایک کبوتر کو کہا، کبوتر کی جو وائف ہوتی ہے، ہم مجھے نہیں معلوم کیا کہتے ہیں اسے، کبوتری، بہرحال کبوتر ہی کہتے ہیں، اس نے انڈے دیے۔ ایک گھونسلہ بنایا، گھونسلہ بنا کے اس کے اندر انڈے دے دیے، اور پھر آگے عنکبوت کو کہا کہ تم ایک دیوار بنا دو اپنے نرم نرم پروں سے۔ اس نے وہ دیوار بنا دی۔ اب جب یہ کھوجی باہر کھڑے ہوئے، کیوں؟ اندر شاید کوئی ایسے بھی ساتھ تھے جو اپنی آواز باہر پہنچا رہے تھے۔ اب پہنچانے کی بات تو تھی، لیکن کیسے پہنچ سکتی، چونکہ پروردگار نہ چاہتا تھا۔ اب وہ باہر کھڑے ہیں، اندر یہ ایک ساتھی جو ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، یہ ساتھی کہتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم یہاں ہیں، آج پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا نہیں دیکھا، کہا دیکھ لیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں دیکھا، کہا دیکھ لیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اس نے دیکھا، کہا کیا ہے؟ کہا بحیرہ احمر ہے، اس کے اندر کشتیاں تیر رہی ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جو یہاں پر بیٹھ کر تجھے اپنی انگلیوں کے درمیان بحیرہ احمر دکھا سکتا ہے، وہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو فکر مت کر، میں پیغمبر ہوں، میں جانتا ہوں باہر کیا ہو رہا ہے، تو چپ کر کے بیٹھ۔ چپ کر گیا، خاموش ہو گیا، چلے گئے وہ۔ اب وہ تو وہاں چلے گئے، پیغمبر خدا 3 دن کے بعد وہاں سے نکلے۔ جناب علی مرتضیٰ کھانا دیا کرتے، سواری کا بندوبست کیا،
جب واپس آئے تو ایک گھر، ایک جھونپڑی ہے، ام محبت اس عورت کا نام ہے، ایک بکری بندھی ہوئی ہے۔ پیغمبر خدا آگے بڑھے اور کہا کہ ام محبت اجازت دیتی ہو ہم اس بکری کا دودھ دوہ لیں؟ کہا بھائی دودھ تو دوہ لیتے، لیکن یہ بیمار ہے اس لیے اسے میرا شوہر اپنے ریوڑ کے ساتھ نہیں لے گیا۔ اچھا تمہاری اجازت ہے ہم دو لیں؟ ہاں دو لیں۔ پیغمبر خدا نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، دودھ اس کے پستان دودھ سے بھر گئے، اور پیغمبر خدا نے دودھ نکالنا شروع کیا۔ اب دودھ دوہتے جا رہے ہیں، ایک برتن بھر گیا، ام محبت کو دیا، یہ لو تم لے لو۔ ایک برتن بھر گیا، اپنے لیے رکھ لیا۔ ایک برتن بھر لیا، اس نالائق ساتھی کو بھی دے دیا، یہ تم بھی لے لو۔ اب اس نے یہ دودھ رکھ دیا، اس کا شوہر آیا واپس، اس نے کہا یہ کیا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے، یہ بالٹی بھری پڑی ہے۔ پھر اس نے یہ نہیں کہا کہ ایک شخص آیا تھا، اس کے عربی کے جملے میں یہ اس دن کے بعد تاریخی بی بی بن گئی۔ اس کا حسن جو اس نے بیان کیا وہی علماء کتابوں میں لکھتے ہیں۔ اس نے کہا ایک ایسا نورانی شخص آیا کہ جس کے جسم کے ایک ایک ٹکڑے میں نور اس طرح سے بھرا ہوا تھا، حسن اس طرح سے ٹپک رہا تھا کہ جیسے ایسے لگتا تھا کہ سارا حسن پروردگار نے اس کے چہرے اور جسم پہ اتار دیا ہے۔ صلوات پڑھیے رسول خدا کی شان۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب رسول خدا کی خبر امیر المومنین کو ملی، مولا نے سب عربوں کو بلایا، آ جاؤ جن کی امانتیں رسول خدا کے پاس تھی اپنی امانتیں لے لو۔ سارے عرب اکٹھے ہو گئے، اکٹھے تو ہو گئے، اب مسئلہ یہ بن گیا جس کا 100 تھا وہ کہتا ہے 200 ہے، جس کا 200 تھا وہ کہتا ہے 400 ہے، جس کا 1 دینار تھا وہ کہتا ہے 1000 ہے۔ اب کیا ہو، کیسے واپس کریں ان کو؟ علی نے دروازے کو کھولا، کھول کر فرمایا جاؤ اور ہر گٹھڑی خود ہر دینار بول کر کہے گا میں تیرے حصے میں ہوں، یہ میرا حکم ہے۔ یہ اندر داخل ہوئے، درہم و دیناروں سے آوازیں آنی شروع ہوئیں اور ہر کوئی اپنا حصہ اٹھا رہا ہے اور ساتھ دیکھ رہا ہے وہ تو نبی ہے جو یہاں کھڑا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ تو نبی ہے، یہ کیا ہے؟ مولا امیر المومنین کو رسول خدا نے پیغام بھیجا، میرا بھائی علی اب تو ساری فواتن کو لے کر میرے پاس آ۔ جناب فاطمہ بنت اسد، جناب فاطمہ بنت محمد، جناب فاطمہ بنت حارث، ان تمام فواتن کو لے کر علی چل بسے، اور ایسے نہیں نکلے جیسے جناب رسول خدا گئے۔ میرے کہنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ علی نعوذ باللہ جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ سے زیادہ بہادر تھے، لیکن پروردگار کو یہ منظور تھا کہ مصطفیٰ رات کی تاریکی میں نکلے اور علی مرتضیٰ دن کے اجالے میں للکار کر جائے۔ عربوں کو جب پتہ چلا، کہا یا علی ایسے تو ہم نہیں جانے دیں گے، یہ تو ہماری بے عزتی ہے۔ کیوں؟ کہا ہماری بے عزتی ہے، تم دن دہاڑے للکار کر ہمارے شہر کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اچھا، مولا امیر المومنین نے بیویوں کو ساتھ لیا، تن تنہا اپنی زرہ پہنی، ذوالفقار کو لٹکایا، اپنی سواری لی اور رستے سے نکل رہے ہیں۔ جو بھی رستے میں ملتا ہے اس کو للکار کر کہتے ہیں کہ
کہ اگر کوئی قریشی ملے تو اسے بتانا علی اس رستے پر جا رہا ہے، روک سکتے ہو تو روک لو۔ پورے شہر میں تہلکہ مچ گیا، علی اکیلے جا رہے ہیں بیویوں کو لے کر، اور ساتھ پورے قریش والوں کو للکارتے جا رہے ہیں۔ 20 جوان تیار کیے گئے، بہترین تلواریں چلانے والے، نیزے چلانے والے، تیز ترین گھوڑ سوار، ان کو اکٹھا کیا گیا۔ مجھے امید ہے آپ کو لطف آ رہی ہوگی تاریخ سے۔ ایک صلوات پڑھیے نا علی کی ذات پر بلند آواز۔ آپ کی محبتوں میں اور اس ٹاپک میں پتہ نہیں ایسے ٹائم گزر جاتا ہے، میری اصل بات رہ ہی جاتی ہے۔ باری دیگر بلندر صلوات۔ اچھا، رستے میں جب گئے، ایک جگہ پر آ کر ان 20 جوانوں نے رستہ روکا۔ علی نے کہا اگر زندگی چاہتے ہو تو واپس لوٹ جاؤ۔ کہا یا علی تم واپس لوٹ جاؤ۔ مولا نے فرمایا علی نکلتا ہی تب ہے جب اسے معلوم ہو کہ ناکام نہیں لوٹے گا۔ مولا مشکل کشا گھر سے نکلے، انہوں نے کہا کہ میں پہنچاؤں گا۔ اب جب آئے، ان جوانوں میں سے ایک نے تلوار کھینچی، تلوار کھینچ کر آگے بڑھا حملہ کرنے کے لیے۔ اب جب وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو علی ابن ابی طالب نے اپنی ذوالفقار کو جنبش دی اور نکال کر ایک ایسا وار کیا، اس کی گردن تن سے جدا ہو گئی، اور باقی 20 انہوں نے جا کر مدینے میں سانس لیا، مکے میں سانس لیا۔ علی نے کہا ارے بزدل قریشیوں، اگر آئے ہو تو علی سے جنگ تو کر کے جاتے۔ نعرہ حیدری۔ ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آ گیا، آپ کی اجازت ہو تو سناتا ہے۔ ایک مولانا صاحب بیچارے پڑھ رہے تھے، اور 10 منٹ کے بعد کہیں بھائی ابھی ٹائم میرا 10 منٹ باقی ہے، 5 منٹ باقی ہے، پڑھ رہے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، مولا جناب رسول خدا سے شروع ہوئے، مولا علی مرتضیٰ، مولا امام حسن مجتبیٰ، مولا امام حسین مظلوم کربلا، امام زین العابدین، امام جعفر صادق تک پہنچے۔ اب پیچھے سے ایک جوان اٹھا، خوبصورت ماشاءاللہ سے باڈی بلڈر، وہ اٹھ کر کے آ کے ممبر کے پاس بیٹھ گیا۔ اب مولانا سے بیچارے ڈر گئے، انہوں نے کہا بھائی خدا کے لیے میں بس کر رہا ہوں، آپ بیٹھ جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا، بیٹھا بھی نہیں بلکہ کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ، میں ابھی بس کروں۔ انہوں نے کہا نہیں، بس تو کرنی نہیں۔ کہا بھائی میں بس کر رہا ہوں۔ کہا نہیں مولانا صاحب ابھی تو 6 ماہ باقی ہے۔ کہا بھائی بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا آپ مت ڈریے، گھبرائیے مت، پریشان مت ہوئیے، آپ سے میں کچھ نہیں کرنے والا، میں تو اسے ڈھونڈ رہا ہوں جو آپ کو یہاں لایا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے آل محمد۔ علی ابن ابی طالب کے انتظار میں رسالت ہر روز صبح سے لے کر شام تک انتظار کر رہے ہیں، کب دیدار ہوتا ہے میرے وسیع میرے بھائی علی کا۔ ہر آدمی چھتوں پر چڑھتا ہے، عورتیں چھتوں پر چڑھتی ہیں کہ دیکھیں اور کہیں کہ کب علی آ رہا ہے، اور رسول خدا کو یہ خبر دے۔ رسول خدا ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہا ایک سواری آ رہی ہے، کچھ مامل آ رہے ہیں، ان کے قدموں کے نیچے سے دھول اڑ رہی ہے اور لگتا ہے کہ علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں۔ کہا اچھا، اور مولا اس طرح سے آ کر رسول خدا سے آ ملے، گلے سے اپنے بھائی کو لگایا اور آواز دے کر کہتے ہیں ان ھذا علی و اخی و وصی من بعدی فاسمعوا ولہ۔ اے عرب والو، یہ ہے میرا بھائی علی،
یہ ہے میرا وسیع، یہ ہے میرا خلیفہ، یہ ہے میرا وارث، اس کی بات کو سننا اور اس پر عمل بھی کرنا۔ 10 سال ان کو خوشی کے ملے، زیادہ خوشی نہ مل سکتی، 10 سال خوشی کے ملے جب اکٹھے ہوئے دونوں۔ لیکن رسول خدا پہ یہ سال بڑا بھاری تھا، 2 وفاتیں، ایک جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اور دوسری جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی۔ اس لیے اس سال کو ہی سال حزن و ملال، اس کا نام ہی پریشانی کا سال رکھ دیا گیا۔ اسی طرح پریشانیاں شروع ہوتی جب مدینے سے رسول خدا کی وفات ہو گئی۔ وفات رسول کے بعد تو وہ مصائب ٹوٹے ہیں کہ پہاڑوں پر بھی ٹوٹتے تو جناب سیدہ فرماتی ہیں وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ آخر یہ وقت آیا، حسین ابن علی کو کوفہ سے خط آنا شروع ہو گئے، خط اکٹھے ہو گئے۔ اب میرے مولا حسین نے کہا اے مسلم بھائی آؤ، اور میں تمہیں اپنا سفیر بنا کر کوفے بھیج رہا ہوں۔ اتنے 1000 لوگوں کے خط آئے ہیں کہ میرے ہاں ٹوکریاں بھر گئی۔ جناب مسلم بن عقیل تیاری کی، وداع کیا امام مظلوم کربلا نے۔ میں جانتا ہوں میں نے کل آپ سے خوارج کا خطبے کا اور اس کا وعدہ کیا، لیکن ٹائم میں ساتھ نہ دیا۔ انشاءاللہ کل شروع ہی اس خطبے سے کریں گے جو خوارج کے بارے میں علی ابن ابی طالب نے دیا ہے، اور انشاءاللہ پھر اس بات کو آگے لے جائیں۔ جناب مسلم بن عقیل تیار ہو گئے۔ جناب مسلم بن عقیل کو زرہ پہنائی گئی، لباس پہن لیا، اپنے آپ کو روضہ رسول پر لے گئے، روضہ رسول پر جا کر وداع کیا۔ اب میرے مولا حسین ابن علی نے جناب عقیل کو جب وداع کیا، یہ تھوڑے ہی دور مدینے سے گئے تھے، وہاں ایک شخص نے ہرن کا شکار کیا۔ جناب مسلم بن عقیل وہاں سے واپس لوٹے، واپس لوٹ کر جب میرے مولا کو کہا کہ یہ بدشگن ہو گیا ہے، میں کیسے سفر پر جاؤں، میرے مولا حسین نے کہا عقیل مسلم تجھے ڈر لگ رہا ہے موت سے، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اے مولا قسم ہے پروردگار کی مجھے موت سے ڈر نہیں لگ رہا، سچ پوچھتے ہو تو اے فاطمہ زہرا کے لال میں آپ کی ایک آخری زیارت کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں وہاں سے زندہ نہ لوٹوں گا۔ میں نے سوچا ایک آخری بار میں چہرہ مصطفیٰ کی، وارث مصطفیٰ کی زیارت کر لوں۔ جناب مسلم کو وداع کیا، جناب مسلم کوفہ میں تشریف لائے، مختار سقفی کے گھر پر سب لوگ آ گئے، بیعت کی، کتنے 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ اور جب یہ ابن زیاد کو معلوم ہوا فوراً بصرہ سے کوفہ آیا، کوفہ میں آ کر کہا اے پسر سعد لشکر تیار کرو اور مجھے مسلم بن عقیل چاہیے، ہانی بن عروہ چاہیے، اور جو بھی ان کا ساتھ دے اس کی بھی گردن اڑا دے۔ انہوں نے جب لشکر تیار کیا، سارے دغابازوں نے اس مسافر سفیر حسین کو چھوڑ دیا، کوئی آدمی گھر میں رکھنے کو تیار نہیں۔ جناب ہانی بن عروہ شہید ہو گئے۔ اب جناب مسلم بن عقیل شام کا وقت ہے، بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت مارے جا رہی ہے۔ ایک دروازے پر آ کر دستک دی، دستک دے کر کہا اے بی بی اگر ہو سکے تو ایک گلاس پانی کا دے دو۔ اس نے پانی پیش کیا، توا اس کا نام ہے اس مومنہ کا۔ اس نے کہا اے جوان رات پر آشوب ہو رہی ہے، اپنے وطن کو چلے جاؤ، اپنے گھر کو چلے جاؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ یہاں کے حالات بڑے خراب ہیں۔ رو کر کہا میں مسافر ہوں،
میں اللہ راسی ہوں، میرا اس شہر میں کوئی نہیں۔ کہا ایک رات رکھ لے، میرا نانا محمد تیری شفاعت کرے گا۔ کہا اے پردیسی یہ تو بتا تو ہے کون؟ آواز دے کر کہتے ہیں اے مومنہ، اے توا، اے بی بی، میں حسین ابن علی کا سفیر ہوں۔ اس نے ہاتھوں کو بوسے دیتے ہوئے اندر لے آئی، کہا بسم اللہ، آپ یہاں رکیے۔ یہ بیچاری کیا جانتی تھی کہ کیا ہونے والا۔ اب صبح ہوئی، گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں بلند ہوئی۔ جناب مسلم بن عقیل سمجھ گئے اس نے ابھی کھانا بنا کے رکھا تھا، پانی رکھا تھا۔ شریفوں یہ بتاؤ جسے سارا شہر چھوڑ گئے ہو، جس کے شہزادے شہروں کی گلیوں میں ہوں، وہ کیسے کھانا کھا سکتے ہیں؟ انہوں نے ذرہ پہنی، اپنی تلوار نکالی، توا نے ہاتھ باندھ کر کہا آقا پھر لڑنے کا ارادہ ہے؟ کہا ہاں، اگر یہ لوگ گھر میں داخل ہو گئے تو پھر مجھے باہر نکلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جناب مسلم بن عقیل شیر کی طرح ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ یہاں 1000 بلکہ 1500 گھوڑ سوار ہیں، 500 پیدل ہے۔ ایک ایک کو جناب مسلم بن عقیل گرا رہے ہیں۔ اب انہوں نے اور لشکر بھیجا، ایک کنواں کھود دیا، کنواں کھود کر اس کا منہ بند کر دیا۔ جناب مسلم بن عقیل جیسے جنگ کرتے کرتے کنویں پر پہنچے، کنویں کے اندر گرے، اشقیاء نے پکڑ لیا۔ جیسے ہی پکڑی، اشعث نے ایسی ضرب لگائی، تاریخ کہتی ہے مسلم بن عقیل کے اوپر کا ہونٹ کٹ گیا، دانت مبارک شہید ہو گئے۔ اور جب پکڑ لیا، آواز دے کر کہتے ہیں اے عرب والو، اے کوفے والو، اتنا تو حیا کرو، میں حسین کا سفیر ہوں، مجھے ایک گلاس پانی تو پلا دو۔ اب دربار میں لایا۔ جناب مسلم بن عقیل پیاس کی شدت سے خون بہ رہا ہے، کہا ہے کوئی جو مجھے پانی دے؟ ایک آدمی اٹھا، اس نے ایک گلاس پانی پیش کیا۔ جب پانی کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگانے لگے تو پانی خون سے بھر گیا۔ جناب مسلم نے کہا میری قسمت کے مرنے سے پہلے، شہادت سے پہلے یہ پانی میرے حصے میں نہیں ہے۔ میں کہوں گا جناب آپ کی قسمت تو بڑی اچھی تھی، آپ نے ہزاروں کے مجمع میں سوال کیا، کوئی ایک تو کھڑا ہو گیا اور آپ کو پانی دیا۔ آ کر کربلا کا میدان دیکھیے، جہاں پر حسین کا 6 مہینے کا اصغر تڑپ رہا تھا، سکینہ مشگیزیں لے کر خیموں کے دروازے پر بچوں کو یہ تسلیاں دے رہی تھی، اے بچوں تم فکر نہ کرو، میرے چچا عباس ابھی پانی لاتے ہیں۔ میں کہوں گا جناب مسلم، ایک ظالم نے بھی لاکھوں کے مجمع میں ایک قطرہ پانی نہ دیا، آپ کو کسی نے پانی کا گلاس تو پیش کیا۔ اجرکم من اللہ۔ جناب مسلم بن عقیل کو انہوں نے پکڑا اور جناب مسلم بن عقیل نے کہا اچھا مجھے شہید کرنا ہی چاہتے ہو تو مرنے سے پہلے میری چند خواہشیں تو پوری کر دو۔ کہا کیا ہے؟ کہا کوئی قریشی ہے یہاں پر؟ کہا پسر سعد بیٹھا۔ پسر سعد آگے بڑھا، پسر سعد نے کہا کیا بات ہے مسلم؟ جناب مسلم نے فرمایا تجھے تو ایک قسم کی کچھ قرابت بھی حاصل ہے ہم سے، ایک بات، ایک میرا کام کر، ایک یہ کہ لوگوں کو رسول میں تیرے سامنے گواہی دیتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں تیرے سامنے گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں اور میں ان کا گواہ ہوں۔ کہا یہ قبول۔ کہا دوسرا یہ کہ حسین اپنی بہنوں اور بچوں کو لے کر آ رہا ہے، اسے وہاں پر روکو، کہیں یہ نہ ہو کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہی میرے حسین کے ساتھ ہو۔ تو اس نے کہا کہ پہلی گواہی تو ہم مسلمان ہیں،
دے نہ دے سب دیتے ہیں، لیکن دوسری بات جو تو کہتا ہے وہ میں نہیں کروں گا۔ اب میں ایک آخری جملہ آپ کی خدمت میں، جناب آپ کو کیا معلوم تھا یہ پسر سعد جسے آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین کو روکو، آپ کو کیا معلوم کل جب حسین کی بہنیں خیموں کے اندر ہوں گی اور سامنے صف بستہ لشکر ہوں گے، یہی ظالم آگے بڑھ کر سب سے پہلا نیزہ یہ مارے گا، سب سے پہلا تیر یہ مارے گا، یہی تو ہے جو حسین کے بیٹے سجاد کو خون کے آنسو رلائے گا۔ ان ظالموں نے جناب مسلم بن عقیل کو پکڑا، دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینکا، اب جناب مسلم شہید ہو گئے۔ شریفوں یہ تقاضا ہے جب کوئی مر جائے تو اس کی لاج کا تقدس پامال نہیں کرتے۔ یہ کتنے دنوں تک جناب مسلم کی لاج کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹتے رہے اور ظلم کرتے رہے۔ میں کہوں گا جناب مسلم آپ کی لاج پھر بھی دفن ہو گئی۔ ارے نواسہ رسول جس کا جسم تپتی ریج پر پڑا رہا، ارے دفنانے والا کوئی نہیں تھا۔ فاطمہ زہرا آوازیں دے دے کر کہتی تھی، اے کوئی جو میرے نازوں کے پلے کو دفنا دے۔ ماتم حسین یا 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 حسین پیاسے تھے جب وقت قیامت کا پڑا ہے، پیاسے تھے جب وقت قیامت کا پڑا ہے، پیاسے تھے جب وقت قیامت کا پڑا ہے، پیاسے تھے جب وقت قیامت پڑا ہے، پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے، پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے، ایک لاش ابھی لایا ہے ایک لینے چلا ہے، پیاسے